کہ قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا اور سنگین فتنہ دجال کا ہوگا۔ قحط کا حکم دے گا تو قحط ہونے لگے گا، سوکھا پڑنے لگے گا۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہوں گی اور سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ قیامت کی بڑی نشانیوں کا آغاز دمشق سے، سیریا سے ہوگا۔ مقام دابق یا اعماق میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان زبردست خونریز معرکہ ہوگا۔ اس معرکے میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کا لشکر عیسائیوں کے بڑے مرکز روم کی طرف کوچ کرے گا۔ اس سے پہلے ہی حضرت امام مہدی آ چکے ہوں گے، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ عیسائیت کا یہ سب سے بڑا مضبوط مرکز اور قلعہ ہے۔ اتنے میں ہی ابھی مسلمان عیسائیوں کے اس قلعے کو فتح کر کے اچھی طریقے سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا مسیح موعود، جس کا ان کو بے صبری سے اور طویل زمانے سے انتظار ہے، دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ خبر یکا یک پھیل جائے گی اور مسلمان سیریا کی طرف، دمشق کی طرف واپس ہوں گے، اسلامی لشکر، اور یہ دجال سے، اس دجال اکبر سے مسلمانوں کا زبردست جہاد ہوگا۔ میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا اور سنگین فتنہ دجال کا ہوگا، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ دوستوں، دجال کا فتنہ مسلمانوں کے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اور ان کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی، اس کو اختیارات دے رکھے ہوں گے۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، دھاتیں، پیداوار بہت ہوگی، اور جانور بھی اس زمانے کے اندر موٹے، فربا، صحت مند، تندرست ہوں گے۔ بارشیں ہوں گی، آسمان کو حکم دے گا، آسمان برسنے لگے گا۔ زمین کی پیداواروں کو حکم دے گا تو زمین کی پیداوار ہونے لگے گی۔ قحط کا حکم دے گا تو قحط ہونے لگے گا، سوکھا پڑنے لگے گا۔ دوستو، یہ مسلمانوں کے لیے دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔
جو کمزور ضعیف الایمان لوگ ہوں گے وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، جنہوں نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کی ہوگی، جن کی صلاحیتیں، جن کی خوبیاں، جن کا وقت، جن کا مال و دولت صرف دنیا پر بنانے میں لگی ہوگی، وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے۔ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو لوگ کمزور ایمان والے اس کو اپنا رب مان لیں گے، اس کو اپنا خدا تسلیم کر لیں گے۔ اس کی جنت آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جنت نہیں ہوگی، وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور اس کی دوزخ جس سے وہ ڈرائے گا حقیقت میں وہ ایمان والوں کے لیے جنت ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی آگ ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا، لہذا جو شخص اس صورتحال سے دوچار ہو تو وہ اس پانی میں کود پڑے، اس آگ کے اندر کود پڑے۔ دجال دنیا کا بہت تیزی سے چکر لگائے گا اور 40 روز کے اندر یہ اپنا چکر پورا کر لے گا، لیکن مکہ اور مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو پہرے داری کے لیے مقرر فرما دے گا۔ دجال کے مسلمانوں سے بہت سے معرکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کی قیادت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال دنیا کا چکر لگانے کے بعد دمشق پہنچے گا۔ حضرت امام مہدی زبردست خونریز معرکے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کی مدد سے دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد میں حضرت امام مہدی ان کو نماز فجر کی امامت کے لیے بڑھائیں گے۔ امام مہدی کہیں گے کہ آپ ہی پڑھائیے۔ حضرت امام مہدی کی قیادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر ادا کریں گے۔ نماز فجر کی ادا کرنے کے بعد میں اب اسلامی فوجوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، جس کی قیادت دوسری طرف یہودیوں کی طرف سے دجال اکبر کر رہا ہوگا۔ دجال اکبر نے پورے شہر کا محاصرہ کیا ہوگا اور 70,000 کا لشکر اس کے ساتھ میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زبردست معرکہ ہوگا اور دجال پر حملہ کریں گے، گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال فرار ہونے کی، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر جا کر اس کو پکڑ لیں گے اور اپنے نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ دجال کے قتل ہونے کے بعد مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ اگر کسی درخت اور ٹیلے کے پیچھے کوئی یہودی چھپا بھی ہوگا تو وہ درخت اور ٹیلا بولے گا کہ اے اللہ کے بندے مسلمان، اس درخت کے اس ٹیلے کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار۔ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں کس قدر امن، اخوت، برکتیں ظاہر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی 7 سال تک رہیں گے۔ اس پر یہ ویڈیو انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ اور اگلا پارٹ اس پر بنایا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیے، انشاءاللہ بہت مفید معلومات آپ تک پہنچیں گی۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، پوری امت کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Mm-hmm.